خداوند کے زندہ جلالی پرفضل اور بابرکت نام میں آپ سب کو آج کی دوپہر کا پیار بھرا سلام۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے مل کر سیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کی انجیل، اس کا باب نمبر 5، اس کی ورس نمبر 1 سے 10 آیات کے آخر تک ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ لوک چیپٹر نمبر 5 اور ورس نمبر 1 to 10، خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے، اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی، جو شمعون کے شریک تھے، حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یسوع پہلے شاگردوں کو بلاتا ہے۔ خداوند کا کلام میرے عزیزو پوری بھیڑ سن رہی تھی، وہاں پہ بہت بڑا ہجوم تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ جو ہے اس پر گری پڑتی تھی، جب ہم اس آیت میں غور و خوض کرتے ہیں، جب ہم اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یسوع سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ 3 باتوں کو شیئر کروں گا جو میں نے خداوند کے پاک کلام میں سے آج سیکھی ہیں۔ پہلی آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں، لوکا کی انجیل کے باب میں سے پہلی ورس میں لکھا ہے کہ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ یعنی کہ پہلی آیت میں کنارہ یا کنارے پر ہم دیکھیں گے، یعنی کہ آیت نمبر 1 میں لفظ ہم کنارے پر دیکھیں گے۔ نمبر 2 وہ ہے لوکا کی انجیل، اس 5 باب اور آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ اب نمبر 2 وہ گہرائی ہے، کہ یہاں پہ جو ہم سیکھیں گے وہ گہرے میں لے چل، یعنی کہ آج ہم نمبر 1 پہ کنارہ، نمبر 2 پہ گہرائی، اور نمبر 3 وہ ہم سیکھیں گے لوکا 5 باب اس کی آیت نمبر 10 میں۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی، جو شمعون کے شریک تھے، حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا کہ خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ اب یہاں پہ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شمعون یعنی جو مقدس پطرس تھے، وہ پہلے کنارے پر تھے۔ خداوند یسوع مسیح انہیں گہرائی میں لے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ اب تم آدمیوں کا شکار کرو گے، یعنی نمبر 1 جو آیت نمبر 1 میں ہے وہ کنارہ ہے۔ نمبر 2 جب ہم آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں گہرے میں لے چل کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 3 وہ آدمیوں کا شکار ہے۔ لیکن اب سسٹم الٹا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آج تک اگر ہم کنارے پر ہیں، آج لوگ کچھ ایسے ہیں جو
کنارے پر ہی ابھی تک کھڑے ہیں، یعنی کہ آدھی تعلیم کے ساتھ، یعنی کہ وہ لوگ جو ابھی تک خداوند یسوع المسیح کو مانتے ضرور ہیں، ان کا ایمان تو ہے مگر ابھی تک وہ کنارے پر ہی ہے۔ یسوع یہاں پہ جو ہے اپنے شاگردوں کو پہلے کیوں بلاتا ہے؟ یسوع شاگردوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ان کا جو کاروبار ہے، ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور وہ ایک ماہی گیر ہیں۔ اب یہاں پہ خداوند جو ہے اپنے شاگرد شمعون کو، جو پطرس ہے، اسے تبدیل کرنا چاہتا ہے، اسے ماہی گیر سے آدم گیر بنانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح انہیں حکم دیتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، یعنی کہ کشتی پر جو ہے چڑھ کر اسے بلاتا ہے۔ وہ کنارے پر ہے اور یسوع مسیح کشتی پر ہے۔ جب یسوع شمعون کو حکم دیتا ہے تو وہ انکار نہیں کرتا، وہ اسی ٹائم جو ہے چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب وہ جال دھو رہے تھے، ان کی پوری فیملی وہاں پہ ہوگی، اس کا باپ بھی ہوگا، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی آواز کو پہچانا۔ یسوع مسیح کی آواز کو جب اس نے پہچانا اور خدا یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق کشتی پر چڑھ گیا، اور خدا یسوع مسیح دوسرا جب حکم دیتے ہیں کہ جال ڈالو، اس نے کہا کہ اے استاد، ہم نے تو بہت محنت کی ہے، رات بھر ہم نے یہ کام کیا ہے، اب تھک ہار کر ہم اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، جال خراب ہو گئے تھے، وہ ٹوٹ گئے تھے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جال دھو رہے ہیں۔ اب اس نے پھر خدا یسوع مسیح کا انکار نہیں کیا، خدا یسوع مسیح کی آواز کو پہچانا ہے۔ اس نے کہا کہ اے استاد، اب ہم تیرے کہنے کے مطابق جال ڈالتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ جال ڈالو، تو جال جب وہ ڈالتے ہیں تو جال مچھلیوں سے بھر جاتا ہے، اور اتنی مچھلیاں ہو جاتی ہیں کہ جال پھٹنے لگتے ہیں، اور وہ اپنے دوسرے لوگوں کو، دوسرے بھائیوں کو جو اس کے شریک تھے، ان کو بھی بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی جو ہے اپنے اپنے جال ڈالو۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے، جو خداوند کا کلام ہمیں آج سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے آواز کو پہچاننا ہے، ہم نے کال کو پہچاننا ہے۔ جب ہمیں ہمارا استاد، ہمارا جو ہے پاسبان اگر ہمیں خدمت کے لیے مخصوص کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ آج سے تم جو ہے خدمت کرو گے، آج سے میں تمہیں برکت دیتا ہوں، تم جو ہے خدا کے کلام کی منادی کرو گے، تو ضرورت ہے اس آواز کو پہچاننے کی۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی ایسا ہی کیا۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج ہم کنارے پر ہیں؟ اگر تو آج ابھی تک کنارے پر ہیں، ابھی تک آپ نے خداوند کی آواز کو نہیں چنا، یا آج تک آپ کو بلاہٹ نہیں ہوئی، آج تک آپ جو ہے گہرے میں نہیں گئے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ جو ہم لفظ جو گہرے ہیں، گہرے میں لے چلو، تو یہاں پہ غور کریں گے کہ گہرے سے کیا مراد ہے، یعنی کہ گہرائی۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ ہم نے گہرائی کے بارے میں کیا دیکھنا ہے، کہ ہمیں خدا کا کلام گہرائی کے بارے میں کیا سمجھاتا ہے۔ تو گہرائی سے مراد میرے عزیزو خداوند کے پاک کلام کو پڑھنا ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو غور سے پڑھیں گے، گہرائی میں پڑھیں گے، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے بڑی بڑی گہری باتیں، یعنی کہ گہرے بید تجھ پہ میں نازل کروں گا، تجھے میں ان تمام گہرے بیدوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو جب آپ گہرائی میں جائیں گے، جب آپ خداوند کے کلام کو باقاعدگی سے پڑھیں گے، خداوند کے کلام کی باتوں پر غور کریں گے، تو آپ کو گہری باتیں، وہ خداوند کے مکاشفات ملیں گے جو خداوند کے کلام میں قلم بند کیے گئے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کے ساتھ ایک اور بات کو شیئر کرتا چلوں کہ آدمیوں کا شکار، یعنی کہ جو شمعون تھا، جو پطرس کہلاتا ہے، وہ پہلے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ خداوند کو پتہ تھا کہ یہ جو مچھلیاں پکڑتا ہے، اس کا فوکس ہے کہ مچھلیوں کو کیسے پکڑنا ہے، اس کو تجربہ ہے، اور خداوند اس کے توڑے کو دیکھتا ہے، اس کی خدمت کو دیکھتا ہے، اس کے کام کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ پھر خدا جو ہے اس کام کو جو ہے بدل دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ آج سے تم آدم گیر بنو گے، تم آج سے آدمیوں کا شکار کرو گے، آج سے تم میرے لیے بیڑیں، میرے لیے جو ہے کلیسیا قائم کرو گے، میرے لیے لوگوں کو اکٹھا کرو گے۔ تو جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست پوری دنیا میں آج منایا جا رہا ہے، تو میرے عزیزو، جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک مددگار دوں گا، تو وہ آج کے دن وعدہ پورا ہوتا ہے، اور خدا
جو ہے اسی پطرس کے وسیلہ سے آج کے دن 3000 آدمیوں کو ایک ساتھ جو ہے مسیحیت میں شامل کرواتا ہے، اور لوگ توبہ کرتے ہیں اور خداوند کی آواز کو، خداوند کے کلام کو پہچانتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے نام پر جو ہے دے دیتے ہیں کہ آج سے ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ آج ہم جو ہے اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا آج ہم صرف کنارے پر ہی کھڑے ہیں؟ آج ہم صرف نامی مسیح ہیں؟ کیا آج آپ کبھی گہرائی میں گئے ہیں؟ کیا آج تک آپ نے کبھی خداوند کے کلام کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا آج آپ نے کبھی کسی آدمی کا شکار کیا ہے؟ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کا بندہ جو مقدس شمعون یعنی پطرس جو ہے خداوند اسے کنورٹ کرتے ہیں، خداوند اسے تبدیل کر دیتے ہیں ماہی گیر سے آدم گیر۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی آواز کو پہچانا اور خداوند کے حکم کو مانا، اور خداوند کے کہنے کے مطابق جب اس نے پہلا حکم مانا وہ کشتی پر گیا، دوسرا جال پر کہ یعنی کہ اس نے جال، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جال ڈال، تو اس نے جال ڈالا، اور تیسرا پھر خداوند اسے برکت دیتا ہے کہ تم آج سے آدمگیر بنو گے، آدمیوں کا شکار کرو گے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اے استاد یہاں سے چلا جا، کیونکہ میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ تو خداوند کی پھر ہمیں ایک بات یاد آتی ہے، خداوند نے کہا کہ میں تو آیا ہی گناہ گاروں کے لیے ہوں۔ آج اگر ہماری زندگی میں کوئی پاپ ہے، کوئی شرمندگی ہے جو ہم اس بدن کے وطن میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، تو آج ضرورت ہے خداوند کے حضور توبہ کرنے کی، کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں تو آیا ہی گناہ گاروں کے لیے ہوں۔ اگر آپ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو آج ضرورت ہے توبہ کرنے کی، خداوند سے معافی مانگیں، خداوند سے التجا کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پس رجوع لاؤ، توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ تو آج سے خداوند کو اپنا آپ دیں، خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، توبہ کریں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند اب آپ ہمیں حکم دے کہ ہم کیا کریں آپ کے لیے۔ اگر میرے عزیزو خداوند نے آپ کو ورشپ کی برکت دی ہے تو آپ اپنی ورشپ کے وسیلہ سے لوگوں کو خداوند کی دعوت دیں، خداوند کے نام کی منادی کریں۔ خداوند اپنے بندہ کو جو شمعون ہے وہ بھی اس کے توڑے کو، اس کی خدمت کو دیکھتا ہے جو وہ یہاں پہ کر رہا ہے، کہ اسے مچھلی گیر سے یعنی کہ ماہی گیر سے اسے خدا نے آدم گیر بنا دیا۔ اگر آپ جو ہے اچھی دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا سے اگر لوگ برکت پاتے ہیں تو خداوند کا شکر کریں اور اپنی دعا کے وسیلہ سے لوگوں کو جو ہے خداوند کے کلام کی منادی کروائیں۔ آپ ضرورت ہے توڑا پہچاننے کی کہ خدا نے آپ کو جس بھی خدمت سے، جس بھی برکت سے خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے، اس برکت کو جو ہے آپ چھوٹا نہ کریں، اس برکت کو آپ جو ہے خداوند کے حضور میں جو ہے مقبول ٹھہرائیں، اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم نے جو ہے آج خداوند کے پاک کلام میں سے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور میں لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ شیئر کر کے خداوند کے کلام کو بند کروں گا۔ وہ لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 62 میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ میرے عزیزو اگر آپ خدمت کے میدان میں ہیں، اگر آپ آلریڈی خدمت کر رہے ہیں تو اپنی خدمت کو کبھی بھی جو ہے چھوٹا نہ ہونے دیں، پیچھے کی طرف مت دیکھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا آپ کا فیوچر میں کیا ہوگا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پیچھے جو دیکھتا ہے، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ تو اگر آپ آلریڈی خدمت میں ہیں، اگر آپ ایونجلسٹ ہیں، اگر آپ ورشپر ہیں، آپ کو خدا نے کوئی بھی برکت دی ہے، تو اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہیں۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے نام کے سبب سے جو کچھ مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اب یہاں پہ پطرس بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ اگر خدا آپ کہتے ہیں تو ہم ڈالتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے، اگر خدا نے کوئی بھی خدمت دی ہے تو آپ
اس خدمت کو جو ہے چھوٹا نہ کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ کرتا ہوں۔ جب آپ خداوند کو اپنے ہر پلان میں، ہر معاملے میں خداوند کو آپ شامل کریں گے تو پھر خداوند آپ کو آدمگیر بنائے گا۔ آپ کے کہنے ایک آواز سے، آپ کے ایک کہنے سے ہی جو ہے لوگ خداوند کی طرف آ جائیں گے، لوگ آپ کی آواز کو سنیں گے، کیونکہ وہ آواز جو ہے آپ سے جو ہے خداوند کا پاک روح نکالتا ہے۔ وہ آواز جو آپ بولیں گے، لوگوں کو بلاہٹ کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے کہ خداوند کے نام کے لیے جمع ہو، تو لوگ جمع ہوں گے۔ جس طرح آج کے دن مقدس پطرس کی بدولت جو ہے 3000 لوگ اکٹھے ہوئے۔ جب آپ بھی خداوند کو اپنا آپ دیں گے، کنارے سے ہٹ کر گہرائی میں جائیں گے، تو پھر خداوند آپ کو جو ہے آدمگیر بنائے گا۔ خداوند آپ کو آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ مسیح میں جیتے رہیں، خداوند کا نام عزت اور جلال پاتا رہے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔